کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام مسجد میں وقت دینا ہے۔ لوگ بازار میں وقت دیتے ہیں، اگر کھڑے رہتے عشاء کی نماز پڑھے چوپلی پہ کھڑے ہیں، چوراہے پہ کھڑے ہیں، لوگوں کو آتا جاتا بھی دیکھ رہے اور باتیں بھی، ایک پیر کبھی ادھر کر رہے کبھی ادھر کر رہے، پیر دکھ رہے بھی تو ان کو خیال نہیں آ رہا، لیکن باتوں میں بات کرتے کرتے ارے 11:30 ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ شیطان نے تم کو ایسا مصروف کر دیا، ایسی لایانی میں لگا دیا کہ 2 گھنٹے ہو گئے کھڑے رہ کر اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اس میں انعام ملنے والا ہے کیا اللہ کی طرف سے؟ واہ واہ، تم 2 گھنٹے چوک میں کھڑے رہتے، بس اسٹینڈ کے پاس کھڑے رہتے، ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے رہتے، سلطانیہ کے روڈ پہ کھڑے تھے، اب تمہارے کو اتنا ملنا چاہیے۔ ایسا کرے گا اللہ؟ نہیں۔ مسجد میں آئیں گے تو کیسے آئیں گے؟ آئے اور دیر سے آنے کا تو پیچھے کی سب میں جگہ ملتی ہے۔ کیوں دیر سے آنے کا؟ کیوں پیچھے نماز پڑھنے کا؟ جلدی جانے کا۔ جانے کا کب؟ پیچھے، جلدی جانے کا۔ اللہ کے گھر سے جس کو محبت نہیں ہوتی، اللہ ان کے لیے انعامات کے جو وعدے ہیں وہ وعدے پورے نہیں کرتے۔ میں تم کو راحت دوں گا، میں تم پہ رحمت کروں گا، وہ صراط کا راستہ آسان کروں گا، اپنے مرضی سے جنت نصیب کروں گا اور اپنی رضا نصیب کروں گا، یہ انعام نہیں ملتے۔ مسجد میں وہ بناتے ہیں نا چبوترے، پہلے زمانے میں دروازے کے پاس چبوترے رہتے تھے، ابھی بھی ہے بہت جگہ، مسجد میں بھی بناتے ہیں۔ یہ چوکیاں ہیں، یہ کرسیاں ہیں، کرسیوں پہ بیٹھ کر، چبوتروں پہ بیٹھ کر چبوترے کے پھترے چکنے ہو گئے۔ لیکن مسجد میں دل نہیں، آخری میں آئیں گے پہلے جائیں گے، مسجد میں دل نہیں لگتا۔ مسجد میں ایمان والے کا دل ایسا لگنا چاہیے جیسے پانی کا، مچھلی کا پانی میں دل لگتا ہے، ایسا دل لگنا چاہیے۔ تو مسجد میں 2.5 گھنٹے کوئی بڑی بات ہے کیا بھائی؟ آپ کے 8 گھنٹے کاروبار کے، 8 گھنٹے سونے جاگنے کے، پھر 8 گھنٹے بچے، کوئی مہمان آیا اس کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے 4 گھنٹے، پھر بھی وقت بچتا ہے، جو بچے وقت میں سے 2.5 گھنٹے دو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بریانی بنتے ہی اوپر کا گرم دو، ہم یہ نہیں بولتے، وہ جو نیچے کھرچن رہتا نا وہ تو بھی صدقہ کرو، وہ تو بھی دیو اللہ کے لیے۔ آج مسجد میں مسجد میں اپنا وقت دینے والے بنیں گے، کل قیمتی وقت بھی دینے والے بنیں گے۔ صحابہ 8 گھنٹے مسجد میں، کوئی 12 گھنٹے مسجد میں، کوئی اس سے زیادہ مسجد میں وقت دینے والے تھے، اس لیے صحابہ کو مسجدوں کا کھوٹا کہتے تھے۔ ارے یہ تو مسجد کے کھوٹے ہیں، کھوٹے۔ مسجد میں وقت دو۔ کیا کرنا ہے مسجد میں اپنا قرآن صحیح کرو۔ 40 سال کے ہو گئے، بیٹے بڑے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، پوترا نواسے آ گئے، پوترے نواسے اچھا قرآن پڑھنا سیکھ لیے، اور ہم وہی بچپن کا جو سیکھے تھے نا، وہی مجہول انداز کا وہی قرآن پڑھنا۔ ہمارا قرآن ڈھنگ کا نہیں پڑھنا، ہماری نماز ڈھنگ کی نہیں، بتاؤ کل میدان حشر میں انعامات کیسے ملیں گے؟ تھوڑا وقت نکالو، ایک آدھا گھنٹہ نکالو، مسجد میں امام صاحب کے پاس بیٹھ کر، مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کر، حافظ جی کے پاس بیٹھ کر، کسی کے پاس بیٹھ کر اپنا قرآن صحیح کرو۔ ایک صاحب کہنے لگے میں عربی سیکھ رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے، مبارک ہو تم کو۔ پوچھو کیوں؟ میں بولا بولو کیوں جاتے تم، کیوں سیکھ رہے تھے؟ میں عرب ملک میں جا رہا ہوں ٹکڑے کمانے کے واسطے، اس لیے عربی سیکھ رہا ہوں۔
چند ٹھیکروں کی خاطر زبان سیکھتا ہے آدمی. بتاؤ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر نماز میں پڑھے جانے والا قرآن اگر ہم مسجد کے اندر بیٹھ کے سیکھیں گے اللہ کتنا خوش ہوگا. نماز قرآن صحیح ہوگا، نماز صحیح ہوگی، اور نماز صحیح ہوگی دعائیں قبول ہوگی. آج ہمارا حال یہ ہے، میں مثال آپ کے نہیں دنیا کی بات کر رہا ہوں. میں بولیں گے دیکھو آئے تو ہمارے کوئی بول اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. آپ نے اونٹ کو دیکھا؟ اس کا منہ ایک طرف، کان ایک طرف، گردن ایک طرف، کمر ایک طرف، پیر ایک طرف، دم ایک طرف. کوئی کسی سے میل کھاتا ہی نہیں اس کا. اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی، تو میری ہر کل بگڑی ہوئی ہے. ایسا ہر کل آج ہماری بگڑی ہوئی ہے. ہم قرآن اچھا 3 جماعت میں نکلے نا تو بٹھاتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس بٹھا دیے 3 کو ہم نے، اور یہ اب قرآن مولوی صاحب نے پڑھے الحمد شریف، اب بسم الحمدللہ. ارے زور سے پڑھو الحمدللہ رب العالمین. پڑھ رہے نہیں، کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آتا ہی نہیں، اور نماز کا چٹا آ گیا. زندگی میں سر دیکھتے دیکھتے نماز کا چٹا آ گیا. اللہ رحم کر کے کرم کر کے معاف کر کے جنت پہ داخل کر دے، بڑی بات ہے. اگر پکڑنے پہ آ جائے اللہ، کیوں نہیں سیکھا تم نے؟ اگر اسپیڈ بریکر کدا دیے اور لائٹ ڈینجر کا آ گیا، رکنے کا آ گیا، اور تم نے نکل گئے تو بتاؤ جرمانہ بھرنا پڑتا نہیں پڑتا؟ اگر اللہ بھی ہم کو تم نماز تو پڑھتے تھے لیکن میں جیسا چاہتا میرے نبی نے جو بتائے اس طریقے پہ نہیں پڑھے اور تم کو اب جرمانہ بھرنا پڑے گا تو کہاں سے لائیں گے جرمانہ؟ کہاں سے لائیں گے بولو؟ اس لیے وقت نکال کر مسجد کے اندر 2.5 گھنٹے میں قرآن سیکھو، حدیث پڑھو، اپنی نمازوں کو صحیح. ابھی تو میں اب آپ کو بتاؤں لوگ تکبیر تحریمہ کیسی کرتے ہیں. یہ کیا مریل آدمی لالی ہے پکڑ کے؟ مریل کرتے نہیں کیا؟ کھائے نہیں پیے نہیں 4 دن سے. میں نے دیکھا ایسا نہیں کہ میں ایسی بول رہا ہوں آپ کو. تکبیر تحریمہ کیسی ہونی چاہیے؟ ارے کس شہنشاہ کے سامنے کھڑے رہے، یہ سمجھ کے کھڑے رہو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، نہیں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے مجھے. اللہ اکبر شان سے آپ سیکھو نماز کو. کسی کو اپنا استاد بنا لو، اس کے سامنے ارکان نماز کو سیکھو. ارکان ہیں نماز کے، کھڑے کیسے رہنا، رکوع کیسے کرنا، اور سجدہ کیسے کرنا، اور قاعدہ کیسا کرنا. ارکان نماز ارکان میں ارکان 4 ہیں. اور اذکار نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں، نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں سیکھو. ہاتھ باندھا اللہ اکبر کے ساتھ، اب ثنا پڑھو، ثنا یاد کرو، سورہ فاتحہ یاد کرو، قرآن کی آیتیں یاد کرو. یاد نہیں ہے تو یاد کرو، بڑا کوئی بات نہیں. 70 سال بھی اگر آپ کی عمر ہو گئی تو آپ ابھی سیکھنے کے اعتبار سے شاگرد ہیں. کوئی دنیا میں استاد نہیں، سب شاگرد ہیں. رکوع کیسا؟ رکوع کی تسبیح اب میں آپ کو بتاؤں. رکوع میں سن میں نے کیا بولا؟ بولو ذرا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. سبحان ربی العظیم، یہ انداز ہو ہمارا. کس اللہ کا نام لے رہے ہیں ہم جو پاک ہے، بے نیاز ہے، قدرت والا ہے، طاقت والا ہے. اس کا نام کتنے ادب سے لینا چاہیے. سبحان ربی الاعلی. سجدے میں گئے تو سب سے بے نیاز، دنیا سے بے نیاز ہو کر سجدے میں جا کر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. لیکن یقین مانو نہ رکوع نہ قیام میں نہ سجدے میں، رکوع میں نہ سجدے میں
اللہ کتنا یاد آتا ہے. ہر نمازی اپنا فیصلہ خود کرتے. اور علامہ اقبال کا شعر ہے حضرت, میرا اس شہر رکوع کے سجدے کے اندر میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے اقبال, جہاں لوگ سجدے میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. آج ہے نہیں ہے, بولو تمہارے شولاپور میں نہیں ہے ایسا, میں یقین سے بول سکتا ہوں, لیکن اور جگہ ہے یہ. میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے اقبال, جہاں لوگ سجدے میں بھی لوگوں کا برا سوچتے. اب نماز کو صحیح کرو. اللہ اکبر. دیکھو نماز, نگاہیں کدھر, کان کدھر, ہاتھ کدھر, پیروں کا رخ کدھر, دیکھو سیکھو, تیار کرو کسی کو استاد بنو, اپنی نماز صحیح کرو, آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی صحیح ہو جائے گی. 24 گھنٹے کی زندگی صحیح ہو جائے گی. جس کا 10 منٹ نماز میں دن نہیں لگتا اور 10 منٹ وہ سکون اور چین سے نہیں رہ سکتا, تو باہر کی 24 گھنٹے کی زندگی میں وہ کیا سکون سے رہے گا, کیا سکون سے رہے گا. ایک قرآن اپنا صحیح کرو, اپنی نماز کو صحیح کرو, اس کے بعد حدیث کی کتابیں پڑھو, سنو, اللہ کے نبی کی باتوں کو سنو. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کی بات سنیں گے تو غلط باتوں کو سننے سے بچیں گے. آنے والی جماعتیں ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے تعلیم تربیت میں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. کہاں سے آئے ہیں؟ کیرلا کی جماعت آئی ہے, یو پی کی آئی ہے, مدراس کی, کہاں کے جماعتیں آئی ہے. آپ ان کے ساتھ 10-5 لوگ بیٹھیں گے, ان کی بھی ہمت بنے گی کہ ہمارا بھی کوئی ہے, ہمارا بھی کوئی ہے. مسجد میں جتنا ہوتا, کچھ نہیں تو تھوڑی دیر آرام بھی کر لو, کوئی بات نہیں, مسجد میں آرام کر لو, مسجد میں تسبیحات پوری کرو, مسجد کو 2.5 گھنٹے آباد کرو. باہر نکل کر محنت کا موقع ملا, باہر سے لوگوں کو مسجد میں لے کر آؤ اور ان کو بھی مسجد کے اعمال میں جوڑو. مسجد کے اعمال ایک گاؤں تھا, لوگ مسجد کے اعمال میں لا کر صحابہ جوڑتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے اور آواز لگائی, ارے بازار والوں, کون سی غفلت میں پڑے ہو؟ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو. میراث تقسیم ہو رہی ہے نبی کی. سب بھاگے دکان چھوڑ کر, اللہ کے نبی کی میراث لینے کو سب بھاگے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہیں کھڑے رہے, گئے نہیں جگہ چھوڑ کر بازار. ان کو معلوم تھا آئیں گے یہ وقت. وہاں گئے تو دیکھا ایک جگہ قرآن کا حلقہ ہے, ایک جگہ حدیث کا حلقہ ہے, ایک جگہ سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہے, ایک جگہ آنے والی جماعتوں کو تربیت کا حلقہ ہے. پوری مسجد نبوی اعمال سے بھری ہوئی ہے. جب واپس آئے تو کہا, ابو ہریرہ مسجد میں کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی کی میراث مسجد میں کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ تو بتایا یہ ہو رہا ہے, یہی تو نبی کی میراث ہے, یہی تو نبی کی میراث ہے. تو ہم مسجد میں حلقے میں کسی بیٹھیں گے تو بتلاؤ, میں پورے یقین کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں, آپ جب تک مسجد میں رہیں گے سکون, چین اور راحت اور اطمینان آپ کو ملتا رہے, آپ کو ملتا رہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ آنے تک انتظار کیا, اور جب وہ آ گئے اور خالی ہاتھ آئے تو کہا وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کہا
مسجدیں شہنشاہ کا دربان ہے اور آنے والے کو ملتا ہی ہے. ایسے آ جاؤ ملتا ہی ہے. اس لیے بورڈ لگائے مسجد کے اوپر. آج کل مسجد کے داخلے پر بورڈ ہے اور مسجد میں ملیں گے آپ کو. یعنی تو لکھا ہوا ہوگا مسجد میں داخل ہونا تم بعد میں کرو, پہلے یہ دیکھو کیا لکھا ہے, اس کو پڑھو. اللہم افتح لی ابواب رحمت. رحمت کو آ کر مانگو اللہ سے, اللہ مجھے رحمت دے دے. رحمت کی دعا کر کے آؤ. مانگو گے تو دوں گا, نہیں مانگیں گے تو نہیں دوں گا. اللہ کا خزانہ بہت بڑا ہے, لیکن قدردانوں کے لیے ہمیشہ کھلا. قدردانوں کے لیے ہمیشہ کھلا. ہو گیا مسجد میں وقت لگانا. اب مجھے بتاؤ, سچی آپ بتاؤ, مسجد چاہے کیسی سیدھی سادی کیوں نہ ہو, آپ کا دل لگتا نہیں لگتا مسجد میں؟ مسجد میں دل لگتا نہیں لگتا؟ ارے اللہ جزائے خیر دے ہمارے مسجدوں کو بنانے والوں کو. شاندار مسجدیں بنائی ہیں, نیچے غالیچے بچھا دیے, تمہارے پیروں کو تکلیف نہیں ہونا. اوپر پنکھا لگا دیا, تمہیں گرمی نہیں ہونا. اور وضو کا انتظام کر دیا, تمہیں تکلیف نہیں ہونا. امام صاحب بھی ہیں, مؤذن صاحب بھی ہیں, بالکل سب تیار ہیں. خالی تمہیں آ کے اللہ اکبر اور آ کر مسجد میں وقت دینا ہے. آج کوئی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا میرے مسجد سے اچھا میرا گھر ہے. ہوگا کسی کا, لیکن سکھ نہیں ہے جو سکھ مسجد کے اندر ہے. مسجد کے اندر ہے. کوئی اگر مہمان آئے, عبداللہ بھائی کا گھر ہے, عبداللہ بھائی کے گھر پہ کوئی مہمان آئے تو کس کا مہمان ہوا وہ؟ عبداللہ بھائی کا. اور کوئی اللہ کے گھر میں آئے تو کس کا مہمان ہوا؟ لو, مہمان اللہ کے ہیں اور میزبان اللہ ہے. تو آنے والوں کو خالی ہاتھ بھیجے گا؟ غریب آدمی بغیر دودھ کی چائے تو پلاتا ہے. تو اللہ جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے, تو کیا وہ تم کو محروم کرے گا, ہم کو محروم کرے گا؟ نہیں. ہماری شایان شان اللہ عزت کریں گے مسجد میں. اللہ کے پاس یہ بات نہیں یہ پجیروں میں بیٹھ کے آیا, انوا میں بیٹھ کے آیا, یہ پلین سے آیا, یہ ہاتھ گاڑی کھینچنے والا ہے. یہ تقسیم اللہ کے پاس نہیں ہے. اللہ کے پاس تو آنے والے کی قدر ہے, آنے والے کی قدر ہے. ہدایت کی دولت سے نواز. جتنی دیر یہ مسجد میں رہے گا اللہ کی رحمت میں رہے گا, اللہ کی رحمت میں رہے گا. اس کے لیے اپنا وقت, خالی وقت 4 گھنٹے بچے ہوئے میں نے گنایا نا آپ کو, اس میں سے کم 2.5 گھنٹے دے دو, لگاؤ وقت مسجد میں. مسجد والے بنو. کل مسجد والے بننے پر پتہ چلے گا, پل صراط پر سے مسجد آ کر کھڑے رہ جائے گی. یہ اتنا خطرناک رستہ ہے, تم گر جاؤ گے. ارے تم ہمارے آ جاؤ, یہ وہ ہے, وہ مسجد ہے جس میں تم وقت دنیا میں گزارتے تھے. یہ مسجد میں آ جاؤ. مسجد سواری ہوگی اور راستہ پل صراط کا ہوگا, پار کرا لیں گے اللہ, پار کرائیں گے. اور 24 گھنٹے میں سے کتنا دے رہے ہیں آپ؟ 10واں حصہ. 9 حصے آپ لے لو, آپ کو مبارک, اور 1 حصہ اللہ کو دے دو. اس پر اتنا ملے گا, دنیا میں سکھ ملے گا, قبر میں جنت کا باغ بنے گی, اور پھر جنت الفردوس کا اعلیٰ ٹھکانہ ملے گا. ہونا کہ نہیں؟
ارے ایک آواز کر کے بولو تو صحیح, تم کو ملنا ہونا کہ نہیں ہے سب. اس کے لیے یہ اس کو بٹھاؤ, یہ ادھر شرٹ والے کو وہ بول رہا پیشاب بہت زور سے آتا, جان دو. میں دیکھوں تم دونوں پھر رہے, جلدی بیٹھو. وہ میرے کو دیکھے, میں نے ان کو دیکھا نا, وہ بیٹھ گئے. اچھے بچے ہیں, دھوپ میں آ رہے تو پریشان ہو رہے, اس لیے میں نے کہا نا اللہ میاں پہلے میرے کو دھوپ میں بٹھائے تو تمہارے دھوپ کا مجھے احساس بھی ہو. تو بات کیا چل رہی تھی؟ مسجد میں اپنا وقت تو دیا کریں گے بھائی صاحب لوگ, میں نے بہت بول دیا اس کے اوپر. اپنے مسجد میں 8 دن میں 1 مرتبہ مسجد کا گشت ہوتا ہے. تھوڑا پانی پیوں گا میں, نہیں تو میں پانی کو ہاتھ لگایا تو